آپ کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں نامحرم آتے جاتے ہیں، وہ کسی کی نگاہ اٹھ سکتی ہے، تو اب آپ کے لیے بہتر یہی ہے یا تو آپ کچن کا دروازہ تھوڑا سا بھیڑ لیں یا کچھ اس طریقے سے کر لیں کہ جو آپ کا من کہہ رہا ہے، دل کہہ رہا ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے اس سے یہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اس سے پوچھا کریں، ضمیر جو ہے ہمارا یہ کچھ جواب دے دے گا۔ ہاں اگر بیگانی بنتی ہے، ارے چھوڑو، پھر اس کا کوئی جواب نہیں، پھر اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے دل کے اندر محبت رسول ہے تو آپ کا خود دل جواب دے گا کہ ہاں اگر میں تھوڑی سی گرمی برداشت کر لوں گی تو کم از کم جہنم کی گرمی سے تو بچ جاؤں گی۔ کتنی دیر روٹی میں لگے گی؟ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے سے زیادہ تو روٹیاں نہیں بناتا کوئی، یا آدھا گھنٹہ تم چولہے کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی کہ دوپٹہ اوڑھ کے تم روٹی پکا لو۔ اگر یہ آج دنیا کے اندر تم نے مصیبت جھیلی نا، تھوڑی سی مشکل جھیل لی، اگر ہاتھ میں گرمی دانے نکل بھی آئے، کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں بڑی خوش کھڑی ہوگی، وہاں جنت کی ہوائیں پھر تمہیں ملیں گی۔ تم کیا اپنے بارے میں سوچتی نہیں؟ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے پروگرام کے اندر میں نے سورہ ملک کی آیت سنائی تھی، کیا آیت تھی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ ہمارا دل خود بولتا ہے، تم اپنے اوپر کسی چیز کو لادو نہیں، جیسے نارمل ہو ایسے نارمل رہو۔ پریشان ہونے کی میری بیٹیوں ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ پردہ کر رہے ہیں۔ اب رہ گیا گھر کے مسئلے کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، کس طریقے سے ہم گھر میں کزن بھی ہوتے ہیں، کس طریقے سے باہر نکلے کہ ہر وقت ڈاٹا باندھ کے رکھیں۔ جھاڑو دے رہے ہیں تو ڈاٹا باندھ کے جھاڑو دیں، واش روم جا رہے ہیں تو اپنے کیا ہر وقت کمرے میں ہی بیٹھے رہیں؟ کمرے میں بھی تو دوسرے کزن آتے ہیں، کیا کریں؟ بس میں نے اس کا حل آپ کو بتایا، ایک بڑی چادر کا استعمال کریں، نارمل رہیں، نارمل رہیں۔ بس کوئی دور سے آ جاتا ہے، دور پرے کا رشتہ دار، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ دوپٹہ بھی تو تھوڑا سا آگے سرکائی لیتی ہوں، 3 انگلی دوپٹہ آگے ماتھے سے تو ہوتا ہی ہے نا، اگر اس کو 4 انگل تھوڑا سا سرکا لو، کافی حد تک آپ کا چہرہ بھی ڈھک جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ ٹینشن کیا ہے؟ کس چیز کی ٹینشن ہے؟ وہ جب چادر آگے آئے گی کافی حد تک آپ کے چہرے کو بھی وہ کور کر لے گی، اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ۔ آج ہی سے بس چادر اوڑھ کے تم لپیٹ کے بیٹھ جاؤ، وہ ایسی ہوتی ہے نا شادی کے اندر چادر پوری گول گپا بنی ہوئی بیٹھی ہوئی، جو بھی آتا ہے ان کو دیکھتا ہے، اے یہ کیا چیز ہے، اے یہ کیا چیز ہے، بس ان کو جواب دیتے رہو یہ کیا چیز ہے۔ نارمل رہو گے تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، کوئی سوال بھی نہیں کرے گا۔ اور کچھ میں نے پردے ایسے بھی دیکھیں بھائی، فٹنگ کی قمیض، ٹراؤزر، سب کچھ، سینڈل، رنگ برنگی جیولری، ہاتھوں میں مہندی، چوڑیاں، سب کچھ ہے، بس منہ کے اوپر ڈھاٹا لگا ہوا ہے، بس منہ کے اوپر ایک ڈھاٹا لگا ہوا ہے، باقی نارمل۔ تو میں نے کہا یہ کون سا پردہ ہے؟ یا تو ایسا ہوگا کہ ان کے دانت ٹیڑھے ہوں گے تو شادی ہونے بعد نہیں ہے، یا لپسٹک ان کی لگاتے لگاتے اوپر چلی گئی ہوگی اور جلدی میں یہ صاف بھی نہیں کر سکی، ایسی آ گئی، شاید انہوں نے منہ پہ رومال باندھ لیا۔ میں کہتا ہوں کہ جس کے دل میں رب کی محبت ہوتی ہے نا، اس کے اندر خود بخود حیا آ جاتی ہے، وہ خود اپنے جسم کو، اپنے آپ کو سمیٹتی ہے۔ اس کے بعد چھوٹا سا دوپٹہ بھی ہوگا نا، وہ اس کے اندر بھی اپنے آپ کو سمیٹ لے گی، اور جس کے دل کے اندر کچھ نہیں ہے تو اس کے اوپر لحاف بھی ڈال دو تو اس کے اندر سے بھی وہ پنگے کر لے گی۔ ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں، جس کے دل میں حیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، تو بھیا وہ اپنے آپ کو پردہ دار، جو ہماری ایک بہت بھاری لفظ سمجھا جاتا ہے شرعی پردہ کرنے والا، وہ کر لے، بالکل کر لے، یہاں سے کریں، اپنے دل سے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو پردے دار بنائیں۔
اور پردے دار کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے جو میں نے ابھی اتنی ساری مثالیں دی، ورنہ ہم نے زمانے کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، جو بڑے پردہ دار بنتے تھے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے. اس کے آگے میں نہیں کہنا چاہتا. وہ انہوں نے زبردستی اور لوگوں کے کہنے اور لوگوں کو دیکھا دیکھی اپنے اوپر اس بوجھ کو رکھ لیا تھا. ورنہ جو چیز دل سے کی جائے تو پھر وہ دل سے ہوتی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے جدا نہیں کر سکتی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیر دیا تھا، کہا تھا کہ چھوڑ دو کلمہ پڑھنا، لیکن انہوں نے چیرنا برداشت کر لیا تھا. ابو جہل نے حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، اونٹ کی رسی ایک پاؤں میں باندھی اور دوسرے پاؤں میں باندھی، کہا کہ میں چروا دوں گا، دونوں سمت اونٹ کو بھگا دوں گا. پاؤں میں رسی باندھی تھی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اسلام قبول کر لیا تھا، کہتے تھے اسلام چھوڑ دو، وہ کہتے تھے نہیں، ان کے کوئی رشتہ دار بھی مکے میں نہیں تھے جو ان کی طرفداری کرتے، اکیلے لوگ تھے یہ لوگ. تو ایک پاؤں میں رسی باندھی، دوسرے پاؤں میں رسی باندھی اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کر دیا، کہا اسلام چھوڑو. انہوں نے دل سے قبول کیا تھا، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے تھے. انہوں نے بوجھ بنا کے اپنے اوپر نہیں لاد لیا تھا، یا اپنے دماغ کے اندر اس کو بوجھ بنا کے نہیں سوار کر لیا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. انہوں نے کہا کلمہ پڑھا ہے، محبت کی ہے، دھوکہ نہیں دے سکتے، تو دھوکے باز کہلائیں گے. کہا محبت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کا دامن پکڑا ہے، چیر دے. ابو جہل نے کیا کیا تھا، دونوں اونٹوں کو مختلف سمت کے اندر بھگا دیا تھا اور حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ پاؤں سے چیر گئی تھی، لیکن چھوڑا نہیں انہوں نے. تو یہ ہوتا ہے دل سے محبت کرنا. جب آدمی دل سے کچھ کرتا ہے، دل سے کچھ کرے، اپنے اوپر کسی چیز کو بوجھ بنا کے لادنے کی کوشش نہ کریں، وہ وقتی ہوگا. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، جیسے چل رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بیج ہم نے بو دیا ہے، بیج بو دیا ہے، صحبت اختیار کر لی، ابھی کوپل نکلے گی. کوئی ایک آدھ عمل آپ کو اچھا لگے گا، اس کو اپناؤ گے، وہ تھوڑا بڑا ہوگا تو لوگوں کے پاؤں ہواؤں سے، دھوپ سے اس کو بچانا ہے، تو ہم اس کے اوپر کوپل کے اوپر کوئی چیز رکھ دیتے ہیں نا، کوئی جنگلہ، کوئی ڈبہ. تو جو چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی زبانوں سے، کیونکہ وہ نیا نیا ہوتا ہے تو گھر والے بھی ہمیں چڑھاتے ہیں، گھر والے بھی بولتے ہیں، تو وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی استقامت کا جالا ہم اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں کہ مالک تو استقامت دے. یہ ایک عمل ہی میں نے اپنایا ہے، مجھے استقامت، تیری استقامت چاہیے. جس طرح ہم بیج سے نکلے ہوئے معمولی پودے کو لوگوں کے پاؤں سے بچاتے ہیں نا، اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیتے ہیں کہ دب نہیں جائے، یہ تو بہت ننھا ہے. واقعی میں اگر کوئی یوں بھی کر دے تو وہ ٹوٹ جائے گا. اور جو شروع میں ہم اچھے ماحول میں آئے، ہمارے اندر کوئی عمل آیا تو لوگ ہمیں ٹوکنا شروع کر دیتے، بولنا شروع کر دیتے، تو وہاں ہمیں جالے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی. مالک تو ہمیں استقامت دے، تو ہمیں توفیق دے. وہ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ سختی آ جاتی ہے. اگر کوئی بچہ اس کو ہلا بھی دے تو وہ نکلتا نہیں ہے. پھر اگر کوئی بول بھی دے، جتنا بھی کچھ بول دے، تو تھوڑے سے مضبوط ہو جاتے ہیں ہم. ابھی پھل نہیں آیا اس کے اندر، ابھی بڑا نہیں ہوا ہے، ابھی اور چلے گا، اور بڑا ہو جائے گا. 2 عمل، 3 عمل، 4 عمل، وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے. کتنی محنت کے بعد وہ ایک بیج سے اتنا تناور درخت بنا، پھر اس میں سے پھل نکلنے لگے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے روشنی کا مینار بن جاتے اور بنو گے انشاءاللہ. یہ بیج بو دیا ہے، اس میں سے کوپل نکل آئی ہے، یہ تھوڑا بڑا بھی ہو گیا ہے. لوگ اس کو ہلاتے چلاتے رہتے ہیں، لیکن اس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین کو پکڑی ہوئی ہیں. کبھی پتے توڑ لیتے ہیں بچے، کبھی بکری آ کے کھا لیتی ہے، لیکن وہ سوکھتا نہیں ہے. انشاءاللہ سوکھے گا بھی نہیں. ہم اس کے اندر پانی دیتے رہیں گے، یہ تناور درخت بنے گا اور اس میں سے پھل نکلیں گے اور لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی باعمل اسی طریقے سے آہستہ آہستہ بنتے رہو گے. لوگ ٹوکتے رہیں، لوگ طنز کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اتنے تناور عامل بن جاؤ گے، اتنے مضبوط عامل بن جاؤ گے کہ آپ سے روشنی لوگ پائیں گے، آپ کی مثالیں لوگ دیں گے. اپنی بہو
کے ہونے پر ناز کریں گے. ہماری ایسی بہو ہے با عمل, ہماری ایسی بیوی ہے با عمل, ہماری ماں ایسی ہے با عمل, میری بہن ایسی ہے با عمل, میری بیٹی ہے ایسی با عمل. جب وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے تو سب کہتے ہیں ارے ہمارے گھر کا درخت ہے. جب وہ لگاتے ہیں تو کوئی نہیں اس کے اندر پانی ڈالتا. وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں, اماں کرتی ہیں, ابا کرتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نہیں آیا کیا لگایا ہوا اس کا دماغ خراب. لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ارے ہمارے گھر میں آم کا درخت ہے, سارے کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں بیٹیوں, ابھی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لوگ اگر کچھ طنز کر دیتے ہیں, کچھ بول دیتے ہیں, برداشت کر لو. ایک وقت آئے گا لوگ آپ کے اوپر ناز کریں گے کہ ہماری بہو ایسی ہے, ہماری بیٹی ایسی ہے, ہماری ماں ایسی ہے, ہماری بہن ایسی ہے. ناز کریں گے. گھبراؤ نہیں, اور کسی بھی چیز کو بوجھ نہیں بناؤ. جیسے آپ لوگ ہیں بالکل صحیح, ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس ایک چیز میں نے بولی ہے, میری اس بات کے اوپر بس آپ عمل کریں. بڑے بچے پریشان ہو رہے تھے تو جس کو میں سمجھا رہا ہوں وہ بھی سمجھ رہا ہے. چادر استعمال کریں بس, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بھاگو گھر میں, کوئی بھاگو کمرے کے اندر, وہ کونے میں گھس گئے, کیا ہوا کزن آئے تو اسٹور میں جا کے گڑپ اندر, کیا ہوا کزن آئے, ارے تو کیا ہوا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہے, کچھ نہیں, باہر آئیے بیٹھے آپ. وہ کھائیں گے تھوڑی, شیر تھوڑی ہیں, کتے تھوڑی ہیں وہ جو کاٹ لیں. آپ نے تو خود مذہب کا مذاق بنوا دیا. کچھ ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کا مذاق بنا دیتے ہیں. مذہب کا مذاق نہیں بنانا, مذہب کا لوگوں کے دل میں احترام پیدا کرنا ہے کہ مذہب ہمیں جینا سکھاتا ہے. اور یہ چادر والا معاملہ بھی ہے تو بھیا بس آہستہ آہستہ شروع کر دیں. اگر گھر کے اندر منع کرتے ہیں اب تم چادر اوڑھو گی گھر کے اندر, روٹی کیسے پکاؤ گی, سب کر لیتے ہیں دنیا میں. آ جائیں ہمارے گھر پہ دیکھ لیں. کپڑے بھی دھل جاتے ہیں, روٹی بھی بن جاتی ہے, سالن بھی بن جاتا ہے, اور حلیم بھی بن جاتا ہے, گٹائی بھی ہو جاتی ہے, پائے بھی بن سکتے ہیں, سب کچھ ہو جائے گا. سل بٹے کے اوپر چٹنی بھی پیسی جا سکتی ہے. ہوا نہیں بنائے, بوجھ نہیں بنائے, خود ہی سوچ لیا بھائی جو آپ پردہ کر رہے ہو نا یہی ہے پردہ. آپ کے ذہن کے یہ بات ہے ہم پردہ نہیں کریں گے, شرعی پردہ نہیں. ارے یہ شرعی پردہ, یہ جو آپ کر رہی ہیں یہ کون سا ہے, اس کا کیا, اچھا ایک شرعی پردہ الگ ہے, یہ والا کون سا پردہ ہے, اس کا کیا نام ہے, مجھے اس کا نام بتائیں. کیا نام ہے اس کا, اس پردے کا نام کیا ہے؟ یہ فیشنیبل پردہ نہیں, فیشنیبل پردہ تو الگ ہوتا ہے. فیشنیبل پردہ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تصویر ابھی پیچھے میں نے بتائی تھی نا, وہ یہاں تک آتا ہے اور وہ سر کے پف جو ہوتا ہے وہ آدھا باہر ہوتا ہے, اور انتہائی کلرفل اسکارف ہوتا ہے کہ جو نہ بھی دیکھنا چاہے اندھا بھی دیکھ لے کہ ہاں لال رنگ کا اسکارف, فل کلرفل اسکارف ہوتا ہے. آستینیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, ایک ہاتھ میں بریسلیٹ, ایک ہاتھ میں واچ, انگوٹھیاں ہوتی ہیں الگ, جو بیگ لٹکایا جاتا ہے اس کے اندر پھنترو الگ سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے, یعنی پورا دکھانے کا سسٹم اس میں موجود ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے فیشنیبل پردہ. یعنی اس میں اپنے آپ کو چھپانے کا مقصود نہیں ہوتا, اس میں 100% مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں. ورنہ آپ دیکھیں ابھی کوٹ چل رہے تھے, وہ اگر ڈھیلا بھی ہے تو بیلٹ باندھ کے ٹائٹ کر دیتے تاکہ ہماری جو ہے نا ہماری فگر وہ نظر آئے, ہماری کمر کتنی پتلی ہے, ہم کتنے اسمارٹ ہیں وہ نظر آئے. ورنہ تو اگر یہ ذہن نہیں ہوتا تو وہ تو کہتے ہیں نا برقع تو ڈھیلا ہی ہوتا ہے. اور آج کل کے تو کالے رنگ کے برقعے بھی اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں بھیا تم شلوار قمیض میں ہی کم سے کم اچھے لگتے ہو, یہ تو برقع پہن کر واہیات ہو جاتے ہو. یعنی اتنا وہ کیا کہتے ہیں جسم سے لگ جاتا ہے, فٹنگ والا,
اتنا فٹنگ کا برقع تم نے پہنا ہوا ہے، اس سے اچھے تو شلوار قمیض میں ہی لگ رہے تھے، اتنا واہیات۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ جو آج کل وہ الگ ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ مذہبی بچیاں ہیں، وہ غیر مذہبی نہیں ہیں، وہ بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بس علم کی کمی، علم کی کمی۔ یہ جو آپ نے برقع اوڑھا ہوا ہے نا، میں آج آپ کو بتا دوں یہی شرعی پردہ ہے، وہ کوئی اور نیا پردہ نہیں آئے گا شرعی، یہی شرعی پردہ ہے بیٹا، یہی شرعی پردہ ہے، یہی شرعی پردہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شرعی پردہ، کہ ایک حیا آپ کے دل میں پیدا ہو گئی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو دوسروں سے چھپانا شروع کر دیا ہے، اور آپ چھپاتے بھی ہو، یہی تو شرعی پردہ ہے۔ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ تناور درخت بننا چاہیے، اس میں سے پھل نکلنے چاہیے، اس میں سے پھل نکلنے چاہیے، اور وہ پھل بھی ان سے جو گٹھلیاں ہوں گی ان سے اور پھل نکلیں گے، یعنی تمہاری اولادیں ہوں گی نا۔ آم جو نکلتے ہیں ان کی جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بیج ہے نا، جب وہ آم بہت سارے نکلیں گے، ہر گٹھلی سے الگ الگ ایک ایک درخت بن سکتا ہے، اور ان سے پھر آم نکلیں گے، تو آپ وہ درخت بنے جس سے بے تحاشا پھل نکلے، دنیا کو فائدہ ہو، آپ سے علم کے چشمے جاری ہوں، آپ اپنی ذات کے اندر ایک مکتب ہوں، لوگ آپ کو دیکھ کر عمل کرنا سیکھیں، آپ کے پاس بیٹھنا وہ خوشی اور راحت محسوس کریں، آپ سے ملنا انہیں پسند ہو۔ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی شخصیت اچھی ہوتی ہے نا، تو اس کے قریب بیٹھنا اچھا لگتا ہے، اس سے ہاتھ ملانا اچھا لگتا ہے، دیر تک ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں، یار اچھا لگتا ہے ان سے ہاتھ ملانا۔ ہمارے استاد تھے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے استاد محترم میں پہلے استاد ہیں، تو ہم ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں، اچھا لگتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا تھا، ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ آپ وہ درخت بنیں، یہ پھل سے مراد یہی ہے کہ آپ کے اخلاق، آپ کی شخصیت سے لوگ متاثر ہو کر آپ کے قریب آنا، اپنی عزت سمجھیں کہ یعنی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو آج میں بڑا خوش ہوں، آج تو میں نے آدھا گھنٹہ اپنے ٹیچر کے ساتھ گزارا۔ کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کے گھر میں آپ کا ٹیچر آ جائے، آپ کو خوشی ہوگی نا۔ آپ وہ بنے نا کہ جس سے لوگ مل کے خوش ہوں، اس کے لیے استقامت، اللہ کی توفیق، اور جس طرح آپ چل رہے ہیں بالکل اسی طرح چلتے ہیں، بالکل ٹھیک، کوئی اضافی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کانسیپٹ بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ شرعی پردہ آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سا ہے، کہ گھر میں کوئی آ جائے تو آپ اسٹور میں گھس جائیں، واش روم میں 1 گھنٹے کے لیے بند ہو جائیں، کہ جب تک وہ چلے نہیں جائے آپ وہیں پر ہی بیٹھی ہوئی، بیٹھے بیٹھے تھکتے نہیں ہیں تو اپنا کانسیپٹ درست کیجیے، پھر آپ کو کچھ برا نہیں لگے گا، پھر آپ کہیں گی ہاں یہی تو ہے، جس چیز کا میں منع کرتی تھی وہ تو ہو بھی گیا۔ بہت ساری بچیاں مجھ سے کہتی تھی جی ہم پردہ نہیں کریں گے، ہم پڑھنے آئیں گے۔ آؤ پڑھو، یہ قرآن ہے ہی ایسی چیز، محبت رسول ہے ہی ایسی چیز کہ یہ دل میں اتر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، وہ یاد نہیں آ رہا، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ہے نہیں، یہ نہیں۔ بہرحال دل کے اندر جیسے مکھن کے اندر سوئی ڈالو تو پتہ چلے گا نہیں، محبت رسول کے ذریعے سے عمل ایسے پیوست ہو جاتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ لوگ وہ ہیں جو بھینس لے کے گھوم رہے ہو، صحیح بتا رہا ہوں، بھینس لے کے گھوم رہے ہو، اب ایک اور بھینس کیسے لا سکتے؟
آپ کے ذہن میں ہے کہ شاید ایک اور بھینس لادنی ہے، ایک اور نہیں لادنی، جو چیز ہے نا یہی ہے، وہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں بس اپنے جو پودا، اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارا پودا کتنا بڑا ہے، بیج ابھی بویا ہے، کوپل نکل آئی ہے، اس میں سے پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں، ہم کسی سٹیج پر ہیں، ابھی کوپل نکلی ہے، یا ابھی کوپل بھی نہیں نکلی، صرف بیج زمین میں ہی گیا ہے، ابھی اس کو پانی دے رہے ہیں کہ اس کے اندر سے کوپل نکل آئے۔ اور کچھ بیج ایسے ہوتے ہیں جو سڑ جاتے ہیں زمین میں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ چھوڑو، ٹائم نہیں ملتا، وہ چھوڑ دیتے ہیں، 4 دن 5 دن آتے ہیں، 2 دن آئے، وہ بیج کے نشو نما پانے سے پہلے ہی کہ اس کے اندر کچھ ہلچل ہوتی، اس کے اندر بیج کے اندر سے کچھ نکلتا، اس سے پہلے ہی وہ سڑ گیا بیج زمین میں۔ ماڈرن آپ لوگوں نے پردہ کیا ہوا، جتنے بھی پردہ کرنے والے میری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ جو حضرات مجھے اس وقت سن رہے ہیں، ان کے گھر میں جو ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی وائف ہیں، ان کی بہنیں جو وہ پردہ کرتی ہیں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ماڈرن لوگ ہیں، سب سے زیادہ ماڈرن لوگ ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت پردہ نہیں کرتی تھی، اس کی کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ اسلام سے پہلے عورت پردہ نہیں کرتی تھی، اس کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، اس کو دھتکارا جاتا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے عورت کی عزت بڑھائی۔ یہ تو جہالت کی رسم ہے، بے پردہ گھومنا، اپنے جسم کی نمائش کرنا، یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اسلام آیا تو نیا فیشن لایا، اس نے عورت کو ڈھانپا کہ عورت چھپانے والی چیز، یہ وہ گوشت نہیں ہے کہ جسے بازار راستوں کے اندر ایسی کھلا عام لیا جائے کہ جس کے پیچھے کتے بھاگیں، چیل کوے نوچنے کے لیے بھاگیں، اس کی حفاظت کی جائے۔ اسلام آیا تو وہ نیا فیشن لے کر آیا۔ کیا فیشن تھا؟ عورت کو عزت دی، اور عزت جب اس کو ملی تو اس کو ماں بنا دیا، اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی۔ گھر میں بچی کی پیدائش پر ماتم ہو جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی معصوم سی بچیاں، ان کو اٹھا کے ایسی زندہ گڑھا کھود کے زمین میں رکھ کے مٹی سے دبا کر آ جاتے تھے۔ تب اللہ کے رسول جب نیا فیشن لے کر آئے، نیا اس دین آیا، تو کہا بیٹی فاطمہ تھی، کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ زمین میں دبانے والا چیز نہیں ہے۔ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زمین میں دباتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کو دباتے ہو، میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، عزت بڑھائی نا۔ بہن آئی حضرت شیبہ، یہ ان کی بیٹی تھی جنہوں نے نبی علیہ السلام کو رضاعت کرائی ہے، دودھ پلایا، حلیمہ سعدیہ، ان کی بیٹی تھی شیبہ، شیمہ، حضرت شیمہ، یہ اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا۔ اور جب یہ آئی ہیں تو رسول کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اپنی بہن کی محبت میں، اپنی چادر بچھائی، بیٹی کے آنے پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہو، چادر بچھاتے، تو یہ تو نیا فیشن ہے جی۔ اور یہ حقوق نسواں کا علم بردار کرنے والی چند بے حیا عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تو یہ زمانے جاہلیت کا نعرہ ہے، اسلام کا نعرہ نہیں ہے۔ اسلام نے تو ہمیں عزت دی ہے، ہماری حفاظت کی ہے، اسلام نے ہماری حفاظت کی ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بھی اور لوگوں سے بھی۔ اسلام نے ہمیں حفاظت دی، ایسے سیمینار، ایسی خواتین، ایسے لوگوں سے
میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ حقوق نسواں کی علمبردار جو خواتین بنتی ہیں، یہ موم بتی انٹیز، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ دنیا بھی آپ کی برباد کر دیں گی اور آخرت بھی آپ کی برباد کر دیں گی. جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کوئی پاس نہیں ہے. دعوی محبت تو ہے لیکن دلیل نہیں. کہتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے، کہتے ہیں نا اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. جب انسان دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا تو اس کی دلیل بھی لاتا ہے. کیا ہے دلیل؟ کیا دلیل ہے؟ پردہ تم نہ کرو، نماز روزہ تمہیں نہ آئے، اسلام کی شرائط تمہیں نہیں معلوم، دین کا تم نہ جانو، اور دعویٰ کرتی ہو ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. جو دعوی محبت کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے. کیا دلیل ہے؟ میں پردہ کرتی ہوں، میں خاتون جنت کے نقش قدم پہ چلتی ہوں، میں سیرت رسول اپناتی ہوں، میں نماز کی پابند ہوں، میں روزوں کی پابند ہوں، میں دین کی پابند ہوں. تو کہا ہاں اب دعوی محبت کے لیے جو تم نے دلیل دی، اب دعوی محبت تمہارا مکمل ہوا. ورنہ تو ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ موم بتی آنٹیز یہ بڑی بڑی باتیں بناتی ہیں. جی ہمیں دین نہ سکھاؤ، ہمیں یہ نہ بتاؤ، ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے. کیا قرآن پڑھا ہے؟ کیا قرآن پڑھا ہے؟ تمہیں لفظ قرآن تک کے معنی نہیں آتے. ہم نہیں کہتے کہ ہم آپ سے سوال کریں کہ نماز پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتی ہو. ٹھیک ہے، اللہ جانے اور آپ جانیں. جو ظاہری احکام ہیں، ظاہری احکام، اس کی پاسداری کتنی ہے آپ کے اندر؟ ہم دین سکھانے والے نہیں ہیں. قرآن خود پڑھو، قرآن پڑھ کے تو دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے رب نے آپ سے کیا کہا. پڑھو. اپنے دل کے اندر یورپ کی موم بتی کی روشنی پیدا نہ کریں. مدینے والے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع روشن کریں. پھر دیکھیں آپ دین کو کس طرح سمجھ سکتی ہیں. پھر کبھی بھی یہ نعرہ نہیں لگائیں گی میرا جسم اور میری مرضی. پھر کبھی بھی ایسی بات ہرگز نہیں بول سکتی میرا جسم میری مرضی. میرا جسم مرضی تو اللہ اس کے رسول کی ہے نا. ہم ان کے احکام کے پابند ہیں. ہم اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہیں؟ ورنہ اگر پتہ کر لیں تو یہاں پہ تو مرضیاں آپ کو پتہ ہیں کیسی خطرناک مرضیاں آئیں گی. ایک سے بڑھ کے ایک مرضی نکلے گی. یورپ بھی پیچھے رہ جائے گا. بہت سی جینس کی پینٹ پہنتے ہیں تو شاید یہاں کی بچیاں نیکرے پہن کے گھومنے لگیں. مرضی ہے نا. بولے میری مرضی. مرضی نہیں. مرضی کیسی؟ ہم نے اسلام کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے. ہم اسلام کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے. ہماری کون سی مرضی؟ میرا جسم میری مرضی. میرے جسم پہ بھی اسلام کے ہی قوانین ہوں گے نا. میں کیسے اپنی مرضی استعمال کر لوں؟ کچھ دین کے قوانین ہیں، قرآن کے احکام ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں کچھ سمجھایا ہے، بتایا ہے. ہم اپنی مرضی کیسے چلا سکتے؟ تو جس عمل کو اگر ہم بوجھ سمجھ کر اپنانے کی کوشش کریں گے، آپ میری بات سن لیں، ان سے بات کرنا ضروری ہے آپ کو. اگر ہم کسی عمل کو بوجھ سمجھ کے اپنانے کی کوشش کریں گے، ہم سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی نہیں ہوگا. اور جب محبت کے ساتھ اس کو اپنائیں گے تو محبت میں نا انسان بڑے بڑے کام کر لے گا. محبت میں بڑے بڑے کام کر لے گا. یہ آج کل کی محبت والی نہیں. محبت میں وہ مار لیتے ہیں ہاتھوں پہ، دیکھو ہم نے کیا کیا، تمہارا نام لکھا اپنے ہاتھ پر سگریٹ جلا کر، سگریٹ سے، اور چوڑیاں مار لی. یہ محبت نہیں ہے، یہ تو پاگل پن، دکھاوا، اور کیا ہے؟ نفسیاتی پن. ویری گڈ، اچھا نام دیا. یہ ہے نفسیاتی پن. محبت تو وہ ہے کہ جس کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے.